اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، یہ سورۃ الہمزہ ہے، مختصر سی صورت ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس صورت کے اندر کس چیز کی جانب توجہ دلائی گئی ہے اور کیا کیا اس کے اندر برائیاں بیان کی گئی ہیں جو عام طور سے معاشرے میں اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے واسطے، اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاتا ہے اور منہ پر طعنے دیتا ہے، منہ پر طعنے کا عادی ہے اور پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو اکٹھا کیا اور اس کو گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ پہلے یہاں تک کا مطلب سمجھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ان برائیوں کو بتا رہے ہیں کہ جو برائیاں بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں اور معاشرے میں جن کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا ویل، بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو بیان کر رہے ہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو ہے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ایک دم ڈائریکٹ اپنی گفتگو کا آغاز ہلاکت و بربادی سے کر رہے ہیں۔ تو کس شخص کے بارے میں فرمایا؟ ہمزۃ لمزہ، دو شخص، ہمزہ جو دوسروں پر عیب لگاتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لمزہ منہ پر طعنے دیتا ہے، ایک دم سامنے منہ پر جو ہے طعنے دیتا ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، گویا دلی تکلیف دیتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے۔ دوسری آیتیں بھی ہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے، یہی نہیں کہ صرف ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا، اگر ایک ہی آیت ہوتی تب بھی ہمارے لیے وہ کافی تھی، اس گناہ کی سنگینی کے واسطے اور اس کی خطرناکی کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، مطلب کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتیں بھی نہ اڑائیں۔ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے الگ لفظ استعمال فرمایا مذاق نہ اڑانے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں سب آ گئے تھے۔ جگہ جگہ دوسری جو آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو وہاں تو سب مخاطب ہوتے ہیں، مرد بھی مخاطب ہوتے ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں جو ہے اسپیشل عورتوں کا ذکر بھی نہ کیا جاتا، تب بھی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی یہی ہوتا، یہی حکم ہوتا کہ وہ مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل باقاعدہ ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء، کہ نہ کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر آگے دیکھیے کتنے اچھے انداز میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب مردار بھائی کا گوشت کھائے، یہاں پر اس کا کیا تک ہے؟ مردار بھائی کا گوشت کھائے، اس کا مطلب غیبت کرے۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے مردار بھائی کا، ایک تو مردار کا گوشت کھا رہا ہے، سب سے پہلے تو انسان کا گوشت کھانا، پھر مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور پھر بھائی کا، تو کس قدر سنگینی بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم نے پھر آگے اس کا جواب بھی دے دیا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ یعنی کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتا ہے، اسے ناپسند کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے، حدیث شریف کی عبارت ہے شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندوں میں وہ بندے بہت ہی زیادہ بدترین ہیں کہ جو چغلیاں کرتے ہیں۔ چغلیاں کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ بدترین ہیں۔ المفرقون بین الاحبہ، اور جو دوستوں کے درمیان فساد کرواتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، تفریق کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ان کو کیا فرمایا حدیث میں؟ بدترین بندے ہیں۔ نمبر 3 پر بیان فرمایا الباغون للبراء العنتہ، کہ جو بے گناہ ہیں، شریف لوگ ہیں، پاک صاف ہیں، ان میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو ان 3 بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بدترین بندے ہیں۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ غیبت کیا ہے، غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اسے ناگوار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعریف فرمائی تھی۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا کہ اگر واقعی وہ برائی اس کے اندر ہو، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں،
اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر برائی نہیں ہے پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو الزام ہوا، بہتان ہوا، یہ تو وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کو قرآن و حدیث میں جو ہے گناہ کبیرہ کے حکم میں لایا جاتا ہے، باقاعدہ صاف صاف حدیث اور صاف صاف قرآن کی آیت موجود ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا اور اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنے بھائی کی، اپنے مسلم بھائی کی برائی بیان کرے۔ معراج کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جنت و دوزخ کے مشاہدے بھی کرائے گئے، اور کچھ گناہ گار تھے تو ان کے احوال، ان کے حالات بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، بڑے بڑے ناخن، نوکیلے، سب تانبے کے تھے، جن ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے، اپنے ہی ناخنوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، وہ ساتھ تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ تانبے کے ناخن ہیں، اپنے جو ہے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں یعنی ابھی میں نے آپ کو جو ہے قرآن کی آیت بتلائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں، غیبت ایسا ہی ہے کہ جیسے گوشت کھا لیا ہو مردار بھائی کا۔ تو کس قدر سخت گناہ ہے اور کیسا عذاب دیا جائے گا اس بات پر کہ جو ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے۔ اپنی محفل، ہماری محفلوں کا حال ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی کی غیبت سے خالی نہیں رہتی، کسی کے بارے میں بات نہ کی جائے تو ہماری محفل شورٹ ہو جاتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر تذکرہ چلتا رہتا ہے، ابھی فلاں شخص کا تذکرہ چلا، اس کے بعد دوسرے کا شروع ہو گیا، ایک نے ایک بات بتائی تو دوسرا الگ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بیان کرنے لگتا ہے۔ تو یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، اسلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاتا ہے اور منہ پر تانے دیتا ہے، بے عزتی کرتا ہے منہ پر، تو اس شخص کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور ایسے شخص کے لیے بھی وعید ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنا، مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے والے کے لیے اور گننے والے کے لیے کہیں سے پیمنٹ آیا ہے تو اس کو تو گنیں گے ہی نا۔ تو یہاں پر وہ مطلب بیان نہیں ہے کہ مال کمانے کو اسلام نے منع فرما دیا یا جو ہے گننے کو منع فرما دیا، یہ کہہ دیا کہ جو ہے بغیر گنے لے لو، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مال جمع کر رہا ہے حرام طریقے سے، اور مال جمع کر رہا ہے یعنی ہر وقت اس کو مال جمع کرنے کی لگی رہتی ہے، اپنی شاپ پر ابھی وہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے گیا، لیکن دھیان اس کا کہاں ہے کہ ارے 10 گاہک چھوٹ گئے ہمارے، تو 10 کسٹمر چلے گئے اتنی دیر میں، تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں اور بھاگ لیتا ہوں۔ تو یہ مال جمع کرنے کی حرص ہے، ہوس ہے، جو اسلام میں مذموم ہے۔ مطلق مال کمانا یہ کہیں سے کہیں تک جو ہے اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ مال کمائے۔ زکوٰۃ بھی تو تبھی دے گا نا
اگر انسان مال ہی نہ کمائے تو اس پر زکوٰۃ ہی نہ فرض ہوگی. معمولی سا اپنے خرچ جتنا کما لے تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی، غریبوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ اسلام میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. اس کا مطلب آدمی حلال طریقے سے کمائے. بیوی بچوں کی پرورش کرنا یہ حق ہے شوہر کا. تو اگر وہ مال نہیں کمائے گا تو وہ کہاں سے حق ادا کرے گا؟ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اسلام تو مال کو ایک دم جو ہے وہ سمجھتا ہے، دور سمجھتا ہے کہ بھائی بالکل دنیا نہیں کمانی چاہیے، مال نہیں کمانا چاہیے، بزنس نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی جو ہے تنخواہ پر آدمی گزارا کر لے. کہیں سے کہیں تک ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ حلال طریقے سے اس کو کمایا جائے اور مال ہماری جیب میں اور ہاتھ میں رہے، ہمارے دل میں نہ جائے. مال ہمارے دل میں نہ جائے. اگر ہمارے دل میں چلا گیا، ہمارا دل ہر وقت اسی کی طرف لگا رہتا ہے تو یہ مذموم ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں. لیکن جیب میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے. یعنی اس کو جو ہے جیب اور ہاتھ میں جو ہے کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہاتھ میں اسے لے لیا جائے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس سے دل لگی نہ ہو جائے، مال کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا نہ ہو جائے، تو وہ ممنوع ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سوال بھی ہوگا. 4-5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوں گے. خاص طور سے تو مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا. تو ہم جو کما رہے ہیں یا جو خرچ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ جو ہے الٹپ ہم خرچ کرتے رہیں، فلاں جگہ ہم لٹا دیں جہاں جو ہے اسلام منع کرتا ہے، ان چیزوں میں ہم مال کو ضائع کر رہے ہیں. ناچ گانے میں ہم اپنے مال کو جو ہم نے پونجی کمائی ہے اس میں ضائع کر رہے ہیں، حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، گناہوں میں خرچ کر رہے ہیں، صحت کی بربادی میں ہم خرچ کر رہے ہیں. صحت کو برباد کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے صحت ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے، ہم اس کے چاہے جو کریں، ہم گٹکا کھائیں، تمباکو کھائیں، سگریٹ نوشی کریں، کچھ بھی کریں، ہماری جان ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، جان ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جان ہے، امانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے تو ہماری جو ہے جان کو خرید لیا ہے، ہماری جان کے بدلے خرید لیا ہے جنت کو. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمیں جنت دی جائے گی اس جان کے بدلے. تو یہ جان جو ہے اللہ نے بنائی ہے تو اللہ ہی کی امانت ہے. اس کو ضائع کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا یقیناً اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے. اگر اس کو ضائع کرنے میں، اس کو خراب کرنے میں اگر مال ضائع کیا جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا. قیامت کا حساب بڑا سخت ہوگا. تو حلال کمائی کی جائے اور انسان کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے اس چیز کا بھی حساب ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. قبل اس کے کہ 5 چیزیں آ جائیں تو 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. کیا کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، کہ قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی میں عبادت کر لو، جوانی میں لوگوں کی مدد کر دو،
امداد کر دو، کسی کو سہارا دے دو۔ لیکن جو ہے بزرگ ہیں، جو ہے بڑھاپا آ گیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو جو ہے ہمارا بڑھاپا آ گیا ہے، اب ہم کس چیز کو غنیمت جانیں۔ تو موت آنے سے پہلے اپنے بڑھاپے کو ہی غنیمت جان لو۔ اب تو بڑھاپا بھی ہے، کچھ جو ہے خیر کا کام کرنے کے لیے، آخرت میں ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے کم سے کم اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا تو دے دیا ہے۔ اگر موت ہو جاتی تو ہم کیا جو ہے ابھی اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کر لیتے۔ تو جو بھی زندگی بچی ہے، جو بھی بچی ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، خاص طور سے جوانی کو۔ حدیث شریف میں خاص طور سے جوانی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو عبادتیں ہم سے حالت صحت میں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے ایسی بیماری ڈال دی کہ ہمارا جو ہے بیٹھنا چلنا دشوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہ بیماری تو ایسی بیماری آنے سے پہلے کوئی بھی بیماری ہو، صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، عبادتوں میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، وفراغک قبل شغلک، یعنی آپ کو میں سمپل سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے بزی ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اس فری ٹائم کی قدر کرو۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن ہے تو آپ فری ہیں، ضروری نہیں کہ سبھی فری ہو، لیکن اکثر لوگ فری ہیں، تو اس فری وقت کو غنیمت جان لینا چاہیے قبل شغلک، قبل اس کے کہ ہمارے پاس بزی ٹائم آ جائے۔ آگے کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کون انسان کتنا بزی ہو جائے، کتنا مشغول ہو جائے، 5-6 مہینے میں جو کچھ نہیں کمایا اس کو ریکور کرنے کے لیے آدمی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مشغول ہو جائے۔ تو کتنی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت یہ حدیث شریف، بالکل ایک دم فٹ بیٹھ رہی ہے آج کے حالات پہ، کہ فی الحال جو فری وقت ہے اس کو تفسیر قرآن سیکھنے میں خرچ کر لیا جائے، اس کو حدیث نبوی سیکھنے میں خرچ کر لیا جائے، اس کو عربی زبان سیکھنے میں خرچ کر لیا جائے۔ عربی زبان کے جو ادارے چلتے ہیں آن لائن، عربی زبان سیکھ لی جائے، قرآن کی زبان ہے، یہ سوچ کر زبان سیکھ لی جائے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کیا فرمایا کہ بزی ہونے سے پہلے فری وقت کی قدر کر لو۔ اس کے بعد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو بھی غنیمت جان لو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اس میں اس کی عبادت کی جائے، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر بندوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جائے اور بندوں کا حق مارا جائے تو یقیناً اللہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کر بہت ہی سیریس ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ کون کیسا سلوک کر رہا ہے۔ اپنے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو سب کی مغفرت کر سکتا ہے وہ، لیکن اللہ کا اصول ہے کہ وہ جو ہے کافر کی بخشش نہیں کرے گا، لیکن چاہے تو اس کی قدرت میں ہے یہ کہ وہ معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں
کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کافر کو بھی معاف کر دے، بلکہ اللہ کے پاس قدرت ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اگر اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 5 پہ فرمایا گیا ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو غنیمت جان لو قبل اس کے کہ تم پر فقر و فاقہ ہو، غریبی آ جائے۔ غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جان لو۔ غنیمت کیسے جانیں گے مالداری کو؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو غریب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ خاص طور سے جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں تو بہت سی احادیث ہیں، اور اللہ کے رسول نے آگاہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص تو بہت ہی برا ہے کہ جو خود سو جائے اور اس کا پڑوسی وہ بھوکا سو رہا ہے۔ تو ایسے مال کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے، غریبوں کی امداد کر کے۔ خاص طور سے اس وقت اور ان دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، بیچارے جو مزدور طبقہ تھا وہ کہیں کے نہیں رہے، حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو کتنا بہترین ہمارے پاس وقت ہے ان لوگوں پر خرچ کرنے کا، ان کو 2 پیسے کمانے کا ذریعہ آپ بنا دیجئے، آپ کسی کو کوئی کام دلوا دیجئے، یہ بھی جو ہے اس کی مدد ہوئی۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں بتائی گئی ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اگر چاہے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا جائے، بیماری سے پہلے صحت کو، بزی ٹائم سے پہلے فری ٹائم کو، موت سے پہلے زندگی کو، اور فقر و فاقہ تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو، مالداری کو، ان کو غنیمت جانا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال جمع کرتا ہے یعنی اس کو اس کی ہر وقت اس کی حرص رہتی ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کر ہر وقت گنتا رہتا ہے کہ کہیں کچھ کم تو نہیں ہو گئے، ہر وقت گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو آٹومیٹکلی انسان کیا سوچنے لگتا ہے کہ اب جو ہے مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آنے والی، ہر چیز کا میرے پاس علاج ہے۔ غیر شعوری طور پر وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے بھی نہیں کہتا، لیکن وہ ایک وقت میں یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیسی بھی بیماری آ جائے انشاءاللہ اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسہ ہے، علاج کرایا جائے گا مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں، جو کھاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، جو پہننا ہے وہ پہنو۔ تو گویا آخرت سے اور موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی مذمت کی ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فوراً اس پر شکنجہ کس رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، اجی نہیں، ہماری زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ اجی نہیں، ہرگز نہیں۔ کلا کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو تو جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا ایسی آگ میں جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں معلوم ہے وہ کیا چیز ہے جو چورا چورا کرنے والی ہے؟ دیکھیے انسانوں والا جو ہے جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ والا انداز اپنایا جا رہا ہے۔ کیوں یہ والا انداز کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ کہ انسان کی فطرت کے مطابق قرآن کریم سمجھ میں آ جائے۔ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ایک چیز کو اگر ہم ریپیٹ کریں تو اس میں زیادہ زور ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو پھینک دیا جائے گا ایسی چیز میں
ایسی آگ میں جو چورا چورا کر دینے والی ہے، کچھ بھی اس میں ڈال دیا جائے توڑ پھوڑ کر دیتی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ ایسی کیا چیز توڑ پھوڑ کرنے والی ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی آگ۔ پورے قرآن کے اندر صرف یہی ارشاد ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، ورنہ آگ، جہنم، اس طرح کے الفاظ الگ الگ ورڈ یوز ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ کی آگ، اللہ کے رسول، مطلب اسپیشل اللہ کی نعمتیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو آدمی خاص طور سے توجہ دیتا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ کی آگ، تو زیادہ ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی آگ ہوگی الموقدہ، جس کو بھڑکایا گیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی، دل تک پر وہ اثر کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانیے کہ بے شک یہ آگ جو ہے ان پر بند کر دی جائے گی، چاروں طرف سے بند پیک آگ بھڑکائی جائے گی، اور ایسے شخص کو جو ایسا ایسا ہوگا اس میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے بھاگنے کی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ کہاں بھاگے گا انسان؟ کہیں نہیں بھاگ سکتا، دنیا میں بھی کہیں نہیں بھاگ سکتا، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا کسی کا حق مار لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت برپا کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ایسا کر لیجئے، قیامت کے دن تو حساب دینا پڑے گا۔ تو جس شخص کا حق مارا گیا ہے یا جس کو تکلیف دی گئی ہے، اسے دل تھام کے رکھنا چاہیے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ قیامت کے دن حساب دے گا۔ تو فرمایا کہ ان پر بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنی بڑی بڑی اس کے آگ کے شعلے ہوں گے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے ستون ہے، بڑے بڑے ستون، لمبے چوڑے، اس قدر اتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اللہ کی آگ کے بارے میں اور جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا، اس کو جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، اور جب اس کو 1000 سال تک مزید جھونکا گیا، اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو 1000 سال تک دھونکا گیا، دہکایا گیا اسے تو وہ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے۔ کس قدر خطرناک اور تیز آگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب وہ جوتوں کا عذاب ہوگا۔ آگ کے جوتے ہوں گے، اس میں جو تسمہ لگا ہوا ہوگا، جو نیچے لگا رہتا ہے جوتے کے، وہ آگ کا ہوگا، آگ دہک رہی ہوگی، اور ان جوتوں کو پہننے کی وجہ سے جو بھی شخص اس جوتے کو پہنے گا اس کا دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ جیسے ہانڈی میں جو ہے پانی ڈال دیجئے اور اس کو کافی دیر سے آپ چولہے پر رکھیے تو پانی ابلتا رہتا ہے، وہیں پر کھولتا رہتا ہے، ہانڈی سے باہر تو نہیں نکلتا لیکن وہیں پہ کھولتا رہتا ہے پانی۔ تو ایسے ہی ان جوتوں کی وجہ سے اتنی گرمی چڑھے گی اور اس قدر جو ہے اس کی تپش ہوگی کہ انسان کا دماغ گویا کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ اور جس کو یہ جوتا پہنایا جائے گا وہ سوچے گا کیا، وہ کیا سوچے گا کہ مجھے تو بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے، یہ تو بہت تگڑا عذاب ہے، ایسا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔
حالانکہ وہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب جوتوں کا عذاب ہوگا۔ کس قدر تپش ہوگی اس آگ میں جو برے لوگوں کے لیے اور لوگوں کا حق مارنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی نہ کرنے والے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور بڑے گناہوں کے سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کی عادت بنا لی جائے، ہم عادت بنا لیں گے توبہ کرنے کی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میرا تو ٹائم ٹیبل ہے جو ہے توبہ مانگنے کا، میں تو روزانہ صبح تہجد میں مانگتا ہوں دعا ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ انسان کو ہر وقت مائنڈ سے توبہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ سچے دل سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ توبہ، اصل توبہ کیا ہے۔ گناہوں پر ہمیں جو ہے شرمندگی ہو، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اس قدر تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کسی پر اس سورت کا سارا پیغام اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سورت سے۔ ہمیں یاد ہے یا ہم جو ہے یہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام ملا کہ مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، مال کی حرص و ہوس اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادات سے غافل ہو جائیں یا اللہ کے فرائض چھوٹنے لگ جائیں، تو اتنی حرص و ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ مال کے کمانے کو اسلام مذموم نہیں کہتا، منع نہیں کرتا کہ مال کمایا جائے، بلکہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ زکوٰۃ بھی انسان تبھی دے گا اگر وہ مال کمائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے بار بار۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو ہوگا جو چغل خوری کرے گا اور عیب لگائے گا، اس کو کس چیز میں ڈالا جائے گا؟ حطمہ۔ حطمہ بولتے ہیں ایسی آگ کہ جس کے اندر جو کچھ بھی ڈال دیا جائے اس کو توڑ پھوڑ کر دے، اس کا چورا چورا کر دے، ایسے شخص کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگ اور یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراکا، وما ادراکا آپ کو جو ہے قرآن میں بار بار بھی سنا ہوگا، آیا ہوگا آپ کے سامنے وما ادراکا۔ تو وما ادراکا کا مطلب ہوتا ہے کہ اور تمہیں پتہ ہے، یعنی گویا یہ کوشچن کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ اللہ کی آگ ہے جس کو بھڑکایا گیا ہے، سلگایا گیا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں تک اثر کرے گی، علی الافئدہ، دلوں تک اثر کرے گی۔ جہنم کے عذاب کا کیا حال ہے کہ وہاں پر نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی آدمی زندہ رہے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ قرآن شریف میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب ان کی کھالیں جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی تو ہم چینج کر دیں گے، ان کی کھال کو چینج کر دیں گے۔ اگر ایک کھال جو ہے اوپر کی ہماری اسکن جل گئی آگ سے تو وہاں پر اس کو چینج کر دیا جائے گا، جلودن غیرہ، اس کے علاوہ دوسری کھال لگا دی جائے گی، لیذوق العذاب، تاکہ وہ اور مزہ لیں عذاب کا، اور چکھیں عذاب کو۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، کیا فرمایا کہ نہ تو انسان وہاں پہ زندہ رہے گا، نہ تو اسے موت آئے گی، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ وہاں پر زندہ رہے گا۔ تو کس قدر وعید ہے کہ اگر ایک کھال جو ہے آدمی صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری جو جان ہے اسی پر جو کچھ ہو جائے ہو جائے،
لاسٹ جو مقام ہوگا اس کو جھیل کر ہم ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک بار ہم نے تکلیف جھیل لی ختم، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری کھال جو ہے ریپلیس کر دی جائے گی، چینج کر دی جائے گی، پھر اب اس پہ عذاب چکھا جائے گا۔ کس قدر جو ہے ڈرنے کا مقام ہے، اور ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ایسی وعید نازل فرمائے۔ وہ یہ حقوق العباد ہیں، ہمزۃ اللمزہ، برائی اور عیب جوئی، بہتان تراشی، ان سب کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا۔ اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ لوگوں پر بند کر دی جائے گی، چاروں طرف سے بند ہوگی، پیک ہوگی، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ فی عمد ممددہ، اور وہ آگ کے لمبے لمبے اور چوڑے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، اس کے شعلے ایسے ہوں گے کہ وہ جیسا کہ بڑے بڑے ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔